السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجمی توانائی کیسے کام کرتی ہے؟ سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس علم کا تعلق خدا پر یقین سے ہے، جو کہ اپنی ذات میں یکتا اور واحد ہستی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کی قدرت کل کائنات پر محیط ہے۔ شفا کا تعلق بھی اسی کی ذات سے ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شفائی علم کا تعلق اسلام سے ہے، لیکن اس کا تعلق اسلامی شریعت یا شرعی قوانین سے براہ راست ہرگز نہیں ہے۔ یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کے چند مولوی حضرات اس شفائی علم کو دین میں بدعت قرار دے کر کہیں کوئی فتوی نہ لگا دیں۔ جس طرح فزکس، کیمسٹری اور دوسرے سائنسی علوم، مثلاً طبی علوم جن میں ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی، حکمت وغیرہ کے اپنے فلسفے و نظریات اور فارمولے ہوتے ہیں، جن سے کسی بھی سائنسی ماہر یا علمی شخصیت کو اختلاف ہو سکتا ہے، اسی طرح نجمی شفائی توانائی کے علم یا اس کے کسی بھی نظریے سے کسی بھی صاحب علم شخص کو اختلاف ہو سکتا ہے، گو کہ یہ ایک مثبت علم ہے، مگر پھر بھی ہر شخص کا زاویہ نگاہ اس کے علم، تجربے، عمر اور عقیدے کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں ہم کچھ اختلافی نظریات کا تذکرہ کریں گے جو کہ اسلامی نظریات کے لحاظ سے بھی غلط ہیں۔ مثلاً ڈارون کا نظریہ ارتقاء، کہ جس میں اس نے آج کے انسان کو بندر کی ترقی یافتہ نسل قرار دیا ہے، یقیناً اس کے اس نظریے سے آج کے تمام سائنسی ماہرین اور صاحب علم حضرات و مفکرین متفق نہیں ہیں۔ اسی طرح فرائڈ، جو کہ جدید نفسیات کا بانی سمجھا جاتا ہے، اس نے انسانی خواب کا تعلق براہ راست جنسی بیماریوں سے جوڑ دیا ہے، جبکہ مختلف مذاہب میں خواب کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، جن میں عیسائی، یہودی، بدھ مت اور ہندو مذاہب شامل ہیں، جبکہ اسلام میں تو خواب کو بہت ہی خاص اہمیت حاصل ہے۔ سچے خوابوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ قرآن پاک سے خواب کی اہمیت اور اس کی تعبیر کا علم ثابت ہے۔ ایک حدیث میں خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے، یعنی نبوت ختم ہو چکی ہے اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کا پیغام یا غیب سے اطلاع صرف اور صرف سچے خوابوں کی صورت میں ہی انسانوں تک پہنچے گی۔ ماہرین روحانیات اور صوفیاء اکرام تو خواب کو بڑی ہی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی بیداری اور خواب میں گزرتی ہے، لہٰذا خواب ہماری زندگی کا نصف حصہ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ خواب کی زندگی کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے اندر ایسے حواس بھی کام کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کے اوپر غیب کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ خواب کے حواس میں ہم ٹائم اور سپیس کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں رہتے، بلکہ ٹائم اور سپیس ہمارے لیے کھلونا بن جاتے ہیں۔ خواب میں چونکہ زمان و مکان کی جکر بندیاں نہیں ہوتی، اس لیے ہم خواب کے حواس میں داخل ہو کر ان حالات کا مشاہدہ کر لیتے ہیں جو زمان و مکان سے ماورا ہیں، اور اس میں کسی خاص آدمی کی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی مخصوص انسان ہی اس خواب کے حواس سے بہرمند ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی خواب اور بیداری کے حواسوں سے مرکب ہے۔ خواب، بیداری اور زمان و مکان سے متعلق علوم کی سب سے زیادہ مستند دستاویز قرآن حکیم ہے۔ قرآن علم الکتاب ہے، اور قرآن پر غور و فکر کر کے ہم علم الکتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ جو انسان یہ فارمولے جان لیتا ہے، وہ کسی چیز کو وسائل کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ تقریباً ہر شخص نے اپنی زندگی میں 2، 4 یا 5 ایسے سچے خواب ضرور دیکھے ہوں گے کہ جس کی تعبیر بعد میں من اور رن بیداری کی حالت میں شعوری طور پر سامنے آئی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ یہ تو تھیں چند مثالیں کہ جن سے خواب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور فرائڈ کا نظریہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات یا نفسیاتی علم کے مطابق وہ تمام لوگ جو کہ اپنے پیغمبر یا صاحب ولایت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نفسیاتی بیماری شیزوفرینیا کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ نفسیاتی بیماری شیزوفرینیا کی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک خبط عظمت کی قسم کہلاتی ہے، جس میں مریض خود کو بہت بڑی مقدس ہستی سمجھتا ہے، اور اسے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ماورائی ہستی کے کنٹرول میں ہے، اور وہی ماورائی ہستی اس کے تمام اعمال و افعال کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس نفسیاتی نظریے میں خاص اور عام انسان کا کوئی فرق نہیں ہے۔
یقیناً اس قسم کے علوم اور نظریات نہ صرف اسلام کے خلاف ہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے بھی خلاف ہیں، مگر افسوس ہمارے معاشرے کے اکثر باشعور افراد اس قسم کے افکار و نظریات قبول کر کے اپنے ہی دینی اور روحانی نظریات کا نہ صرف مذاق اڑاتے ہیں بلکہ روحانی عقائد کے خلاف دلیلیں بھی بڑھ چڑھ کر پیش کرتے ہیں۔ نجمی شفائی توانائی کے علم کا تعلق تصوف سے ہے۔ اس علم کے 4 درجے بیان کیے گئے ہیں جو کہ ناسوتی، ملکوتی، جبروتی اور لاہوتی کہلاتے ہیں، اور جن کا تعلق روشنی، نور اور تجلی سے ہے۔ تو اب اس بات کو بھی اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اس علم کے ماسٹیریا شاگرد کے قابو میں روشنی، نور یا تجلی ہرگز نہیں آ جاتی، بلکہ معالج ہیلنگ کے دوران اپنے لاشعور کو روشنی، نور اور تجلی کی طاقتوں سے ہم آہنگ کرتا ہے کہ جس سے معالج کو ایک خاص شفائی طاقت حاصل ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں مریض کو شفا نصیب ہو جاتی ہے۔